بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین گرامی، آج انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ ابھی آپ نے اس رکوع کی آیات کو سنا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ کے اس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان رکوعات کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب فرمایا، اور ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی گئی مہربانیاں، نوازشیں، عنایتیں، نعمتیں گنوائیں، اور اس کے ساتھ ان نعمتوں کے جواب میں بنی اسرائیل کی طرف سے جو گستاخیاں کی گئیں، جو ناشکریاں کی گئیں، اور اس کے نتیجے میں جو ان پر عذاب کے کوڑے برسے اور ان سے امامت چھین لی گئی، وہ پورا دور ان آیات کے ذریعے سے یاد دلایا جا رہا ہے۔ اب ہم ان آیات کے ترجمے اور مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ الرُّسُلَ، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہاں لفظ الرسل انبیاء کے معنی میں آیا ہے۔ نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے، اسے مختصراً سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید کی اصطلاحات کے 3 جوڑے ایسے ہیں کہ وہ تینوں ایک دوسرے کی جگہ پر مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور اپنا علیحدہ علیحدہ مطلب بھی رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ اذا اجتمع تفرق و اذا تفرق اجتمع، یعنی جب ایک جوڑے کے دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو دونوں کا مفہوم یا معنی الگ الگ ہوگا، مختلف ہوگا، اور جب یہ دونوں الگ الگ استعمال ہوں گے تو ایک معنی میں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جائیں گے۔ مثلا ان میں سے ایک جوڑا اسلام اور ایمان یا مسلم اور مومن کا ہے۔ عام طور پر مسلم کی جگہ مومن اور مومن کی جگہ مسلم استعمال ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال دونوں میں فرق تو ہے۔ جیسا کہ سورہ الحجرات میں یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں تو ان کا فرق واضح ہو گیا۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا،
آیت نمبر 14 سورۃ الحجرات۔ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ان سے کہیے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، البتہ یہ کہو ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مومن نہ کہو اپنے آپ کو، مسلمان کہو، مسلم کہو۔ اسی طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے۔ یہ دو مختلف الفاظ ہیں جن کا مفہوم جدا بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا جوڑا نبی اور رسول کا ہے۔ یہ دونوں لفظ بھی اکثر ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں لیکن ان میں فرق بھی ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، البتہ ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے، یعنی نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف کسی خاص مقصد کے لیے معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب اس کی حیثیت رسول کی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس کی حیثیت انتہائی اعلیٰ مرتبہ پر فائز ایک ولی اللہ کی ہے جس پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرق یہی ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے، ولی پر وحی نہیں آتی۔ لیکن کسی نبی کو جب کسی معین قوم کی طرف، کسی خاص قوم کی طرف خاص مقصد کے لیے مبعوث کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ رسول ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا، اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ اسی طرح دوسرے رسولوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، تعینات فرمائے گئے۔ مثلاً وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ یہ فرق ہے نبی اور رسول کا۔ تو اس اعتبار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہوتا تھا، لیکن اسے رسول کی حیثیت سے ایک اضافی ذمہ داری اور اضافی مرتبہ عطا کیا جاتا تھا۔ اور نبی اور رسول کے فرق کے معاملے میں ایک بہت اہم نقطہ نوٹ فرما لیجئے کہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے جبکہ رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ لازماً غالب رہیں گے میں اور میرا رسول۔ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ۔ چنانچہ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی تو اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ لیکن یہ معاملہ نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، قتل کر دیے گئے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لہذا قتل نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، جو قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی شدید تمنا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تمنا اور آرزو کا اظہار فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں تو اس میں قتل کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش پوری نہیں فرمائی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ تو اس آیت میں بہرحال لفظ رسول آ گیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں آیا ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار پیغمبر بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ درمیان میں جو پیغمبر پروفٹس ہیں یہ سب انبیاء ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں، معجزات دیے۔ حسی معجزات جس قدر حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان کا زیادہ تذکرہ، تفصیلی تذکرہ آگے چل کے سورہ آل عمران میں آئے گا۔ اور معجزہ کیا ہے اور کرامت کیا ہے؟ خرق عادت، روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز ہو جانا، نیچر سے ہٹ کر کوئی چیز ہو جانا۔ نبی کے ہاتھوں جو ظاہر ہوتا ہے وہ معجزہ ہے، اولیاء کے ہاتھوں جو ظاہر ہوتی ہے وہ کرامت ہوتی ہے، اور ظاہر کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ معجزہ نبی ظاہر نہیں کیا کرتا، یہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، اور اس میں بھی واسطہ بنتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات دیے، مثلا کوڑ کے مریضوں کو، جزم کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، حتیٰ کہ بندہ مر چکا ہوتا تو دعا فرماتے تھے، بندہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ یوں نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کر دیا، بلکہ فرمایا
اس کی مدد فرمائی جبرائیل کے ذریعے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خاص تائید حاصل تھی، مدد حاصل تھی۔ معجزات کا ظہور کسی نبی یا رسول کی اپنی طاقت سے نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کا ظہور فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی جب چاہے اس معجزے یا کرامت کو ظاہر کر دے۔ جب اللہ کوئی کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہے تو ظاہر کرتا ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا۔ انبیاء اور رسل علیہم السلام کے ساتھ یہود نے جو طرز عمل اختیار کیا، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا، یہاں اس پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس کبھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو تمہاری روش یہی رہی کہ تم نے تکبر کیا، سرکشی کی، وہی استکبار اور سرکشی جس کے باعث عزازیل ابلیس بن گیا تھا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے رسول چونکہ قتل نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہاں نبیوں کا قتل مراد ہے۔ آگے آیت نمبر 88 آ رہی ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں۔ قرآن پاک سے بڑی نفسیات کی کوئی کتاب نہیں، یعنی سائیکالوجی کی کوئی کتاب نہیں، قرآن پاک سے بڑی کوئی فلسفے کی کتاب نہیں، قرآن پاک سے بڑی کوئی لٹریچر یعنی ادب کی کتاب نہیں۔ استاد محترم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں ماہرین نفسیات سے کہتا ہوں قرآن پاک کو کھول کر ذرا غور سے پڑھو اور دنیا کے ادب سے مجھے اس سے خوبصورت انداز بیان ڈھونڈ کر دکھا دو۔ اب یہاں 3 باتیں ایک ساتھ بیان ہو رہی ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، یعنی دل دماغ کی کھڑکیاں بند کر لیں۔ اب اللہ کا نبی روشن آفتاب کی طرح سامنے ہے، مگر روشنی کی کوئی کرن اندر نہیں آنے دیں گے۔ فرمایا یہ صورت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کفر کی پاداش میں لعنت بھیج دیتا ہے اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوئی صلاحیت ہی باقی نہیں چھوڑتا۔ یعنی ان یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف پردے پڑے ہوئے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے، ان میں کم ہی لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ قرآن کریم ایک طرف تو تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے اور دوسری طرف تورات اور انجیل کی جو پیشین گوئیاں تھیں ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کا مصداق بن کر آیا ہے۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کی آمد سے پہلے اللہ کی آخری کتاب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے کافروں کے خلاف فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ وہاں اوس اور خزرج کے قبائل بھی آباد تھے جو یمن سے آئے تھے اور اصل عرب قبائل تھے۔ پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے، وہ سب امیین تھے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی شریعت، نہ وہ کسی نبوت سے واقف تھے، اور ان کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی تو یہودی چونکہ سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے بزدل تھے، لہٰذا ہمیشہ مار کھاتے تھے۔ اس پر وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو،
نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا وقت آ چکا ہے، تو جو نئی کتاب لے کر آئیں گے، جب وہ آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہمیں فتح پر فتح حاصل ہوگی۔ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس نبی آخر الزماں کا ظہور جلدی ہو تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکے۔ خزرج اور اوس کے قبائل نے یہود کی یہ دعائیں اور ان کی زبان سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں سن رکھی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب 11 نبوی کے حج کے موقع پر جب مدینہ سے جانے والے خزرج کے 6 افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا یہودی ذکر کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہود ان پر ایمان لائیں تم ایمان لے آؤ۔ اس طرح وہ علم جو بالواسطہ طور پر ان تک پہنچا تھا ان کے لیے ایک عظیم سرمایہ اور ذریعہ نجات بن گیا، مگر وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اپنے تعصب اور تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑھ کر مخالف بن گئے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح کر لیجئے کہ یہ نشانی خود تورات میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کا رسول جو سب سے بڑی امت پائے گا وہ بنی اسماعیل سے ہوگا۔ یہ نشانی بھی وہ بیوقوف اہل یہود گروہی تعصب میں بھول گئے۔ یہود کا شروع سے ہی ایک مسئلہ رہا ہے اور وہ ہے نسل پرستی، یعنی قومی تعصب، نیشنلزم۔ اس بات کی سچائی میں ہمیں ایک بہت اہم اور ٹھوس شہادت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں ملتی ہے۔ آپ ایک بہت بڑے یہودی سردار کی بیٹی تھیں۔ آپ کا باپ اور چچا دونوں بہت بڑے یہودی عالم بھی تھے۔ سیدہ صفیہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے بعد میرے والد اور میرے چچا دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور میں ان کی یہ گفتگو چوری چوری سن رہی تھی۔ میرے چچا میرے والد سے پوچھتے ہیں کیا یہ وہی رسول ہے جس کا ذکر تورات میں موجود ہے؟ میرے والد فرماتے ہیں ہاں یہ وہی رسول ہے۔ تو میرے چچا کہتے ہیں تمہیں پکا یقین ہے؟ میرے والد نے کہا ہاں مجھے پکا یقین ہے کہ یہ وہی ہے، کیونکہ تورات کی تمام نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ تو میرے چچا نے سوال کیا پھر اب کیا ارادہ ہے؟ اس پر میرے والد بولے ڈٹ کر مخالفت کریں گے، یہ رسول ہماری قوم میں سے تھوڑی آیا ہے، ہم تو اس کی پوری پوری مخالفت کریں گے۔ ان یہود کی مصیبت ہی یہی تھی کہ لوگوں کو تو یہ اللہ کے نبی سے ڈراتے رہے، مگر جب اللہ کا نبی آ گیا اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہے تو ڈٹ کر مخالفت شروع کر دی۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، یعنی دنیا کا حقیر سا فائدہ، یہاں کی مسندیں، یہاں کی چودراہٹیں ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہیں، اور وہ اپنی فلاح و سعادت اور نجات کی خاطر نکیر سی چیزوں کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی ہے، بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالی نازل فرماتا ہے اپنے فضل یعنی وحی و رسالت میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ اب یہ بری چیز کیا تھی؟ یہود نے اپنی قومی سرداری، اپنے قومی برتری، اپنے قومی تعصب کے بدلے اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کو بیچ ڈالا۔ اس آیت کو ذرا تعویل عام کی روح سے دیکھیں اور اگر ہم اپنے آپ کو اندر سے ٹٹول کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کی یہ آیت شاید ہم پر بھی صادق آ رہی ہے۔ یہودی اس امید پر تھے کہ آخری نبی بھی اسرائیلی ہی ہوگا، اس لیے کہ 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی ہے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور یہ فضل بنی اسماعیل پر ہو گیا۔ اس زدم زدہ کی وجہ سے یہود انا اور سرکشی پر اتر آئے۔ بغین ان ینزل اللہ من فضلہ، انہوں نے زدم زدہ اللہ نے جو ان پر نازل کیا اس کا انکار کیا۔ اس بغین کے لفظ کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دین میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا اصل سبب یہی زدم زدہ والا رویہ ہوتا ہے، جسے قرآن مجید میں بغین کہا گیا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں کئی بار آیا ہے۔
آج کل کے دور کے ایک بڑے سائیکالوجسٹ ایڈلر، جس کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو، اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان کے انسٹنکٹس اور موٹیوز میں ایک نہایت طاقتور محرک جو ہے وہ غالب ہونے کی طلب، یعنی ارج ٹو ڈومینیٹ ہے۔ چنانچہ کسی دوسرے کی بات ماننا نفس انسانی پر بہت مشکل گزرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے۔ بغین کے معنی بھی حد سے بڑھ جانے اور تجاوز کرنے کے ہیں۔ دوسروں پر غالب ہونے کی خواہش میں انسان اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہود کا تھا کہ انہوں نے دوسروں پر روب گانٹھنے کے لیے زدم زدہ کی روش اختیار کی۔ فباؤ بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے۔ آیت نمبر 91۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے انجیل کا کفر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کیا ہے اور قرآن کو نہیں مانا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو، اگر تم ایسے ہی حق پرست ہو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تم ان پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے؟ تم نے زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ تم نے یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کیوں کی؟ تمہارے تو ہاتھ نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں اور تم دعوے دار ہو ایمان کے۔ یہاں پھر ایک نفسیاتی مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہود کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اہل حق تصور کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارا گروہ، ہماری قوم، ہمارے علماء، ہمارے پیر صاحبان، ہمارے احبار، یہ سب اہل حق ہیں۔ جو شخص بھی ہمارے گروہ میں شامل ہو گیا وہ حق پر ہے، اور جو شخص ہمارے گروہ سے باہر ہے وہ حق سے باہر ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی قومی عصبیت کو، گروہ پرستی کو، نسل پرستی کو انہوں نے حق پرستی کے ہم معنی قرار دے دیا تھا۔ ان کی سوچ یہ ہو گئی تھی کہ جو یہود کے ساتھ جڑ جائے گا وہ اہل حق میں سے ہے، اور جو یہود سے متعلق نہیں، جو یہود سے جڑا نہیں، وہ خواہ اللہ کا رسول ہی کیوں نہ ہو، وہ حق پر نہیں ہے۔ آج مسلمان بھی اسی بیماری کا شکار ہیں۔ ہم نے بھی حق کے معنی صرف یہ بنا لیے ہیں کہ جو شخص تو ہمارے حضرت صاحب سے تعلق رکھتا ہے وہ تو حق پر ہے، اور جس نے ہمارے حضرت صاحب سے ذرا سا اختلاف کر لیا وہ سیدھا جہنمی ہے۔ اس کی ساری دینی خدمات، اس کا سارا زہد و تقوی، اس کی ساری عبادات، غرض ہر کام ناکارہ اور غلط ہے۔ اسی کو گروہ پرستی کہتے ہیں، اور یہی فرقہ واریت کی بنیاد ہوتی ہے۔